بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں آج ایک بہت ایونٹ فل دن تھا۔ مملکت کا نسق اور نظام چلانے کے لیے ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں۔ جس طرح کوئی گھر بھی چلانا ہے، کوئی دکان بھی چلانا ہے تو کچھ رولز کے تحت ہی چلے گا نا۔ جب کوئی ملک کی بات ہوتی ہے تو اکثر ممالک میں، دنیا کے بیشتر ممالک میں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور پھر وہ اس میں امینڈمنٹ کی بھی اجازت ہوتی ہے وقتاً فوقتاً حالات کو دیکھتے ہوئے، اسے ہم ترمیم کہتے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں اور 27ویں کی بازگشت ہے نہیں تھی کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ جزوی طور پہ کہہ لیجئے، یہ کوئی ٹیکنیکلی صحیح ٹرم نہیں لیکن کہہ لیجئے جزوی طور پہ کہ منظور ہو گیا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے دو ایوان ہیں، ایوان زیریں اور ایوان بالا، یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ، اور آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو دونوں ہاؤسز کا ایک نمبر چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ آئین میں ترمیم منظور ہو جائے۔ سینٹ میں گورنمنٹ کو زیادہ بڑا چیلنج تھا، سینٹ میں نمبر گیم ذرا پھنسا ہوا تھا 2-3 سینیٹرز کا، اور آج سینٹ سے 27ویں ترمیم منظور ہو نہیں رہی، 27ویں ترمیم منظور ہو گئی ہے، جس میں کیا ہے وہ سارا بہت کچھ دیکھ چکے ہیں۔ تو خالی کوئکلی اگر ہم بات کریں تو یہی کہ افواج پاکستان کے جو سربراہ ان کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا گیا تھا پاک بھارت جنگ کے تناظر میں۔ یہ عہدہ ان کے پاس تا حیات رہے گا، ناٹ دیٹ ہی ول ریمین آرمی چیف آف پاکستان فار دی ریسٹ آف ہز لائف، بٹ ہی ول ریمین، جب وہ آرمی چیف نہیں بھی رہیں گے تو وہ فیلڈ مارشل ضرور رہیں گے اور اس وجہ سے وردی پہننے کے اہل ہوں گے اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی کارروائی سے بھی مستثنا ہوں گے اور تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے۔ یہی معاملہ اب صدر پاکستان کے ساتھ بھی رہے گا۔ صدر پاکستان کے استثنا کا آپ نے پہلے بھی سنا تھا کہ آپ کو یاد ہے زرداری صاحب سوئس مقدمات چلتے تھے، گیلانی صاحب ایک وزیر اعظم گھر آتا تھا گھر جاتا تھا، دوسرا آتا تھا گھر جاتا تھا، کیس زرداری صاحب سے متعلق تھا، ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا چونکہ وہ صدر پاکستان سے، صدر پاکستان کو امیونٹی ہوتی ہے جب تک وہ صدر رہیں، لیکن اب وہ جب تک دنیا میں رہے تب تک اس کے پاس امیونٹی ہے۔ استثنا ہے، کیس فیس نہیں جاتا، کوئی گرفتاری نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر فیلڈ مارشل کا بھی عہدہ ان سے واپس لینا تو اس کا ایک لمبا چوڑا طریقہ کار ہے کہ پاکستان کے جو دونوں ہاؤس ہیں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، دونوں 2/3 سے امپیچمنٹ جو جس طرح پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے اس طرح معاملہ کریں اور واپس نہیں، وہ ایک اور لمبا چوڑا طریقہ کار ہے۔ صدر پاکستان کا بھی یہ والا معاملہ ہو گیا۔ کچھ یہی معاملہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی ہونا تھا، ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو، بلکہ وزیر اعظم کو تو عوام کے سامنے جواب دے ہونا چاہیے، تو انہوں نے یہ شق واپس کروا دی۔ پاکستان کی عدالتوں میں جو ججز ہیں ان کے ٹرانسفر کا ایک طریقہ کار تھا۔ ابھی ہم زیادہ ڈیٹیلز اور ٹیکنیکل اس میں نہیں جاتے، ان شارٹ یہ کہہ لیجئے نان ٹیکنیکل انداز میں کہ اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے اس جج کی بھی مرضی، منشا یا مشاورت شامل ہوا کرتی تھی۔ اٹ ول ناٹ بی دا کیس ناؤ، اور اب جج کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا اس کی اپنی مرضی کے بغیر بھی، اور اگر اس سے انکار کرے گا تو پھر وہ گھر جائے گا، وہ جج پہ ریٹائر تصور ہو جائے گا۔ جہاں سے ہم نے بات شروع کی وہ یہ کہ سینٹ میں تو نمبر ہی نہیں تھا گورنمنٹ کے پاس، تو یہ نمبر پورا کیسے ہو گیا؟ مولانا صاحب کے بغیر نمبر پورا نہیں تھا، اور مولانا صاحب تو ساتھ بھی نہیں دیا انہوں نے، پھر بھی نمبر پورا ہو گیا۔ تو پہلے آپ دیکھیں سینٹ نے آج کیا منظر پیش کیا جب چیئرمین سینٹ نے کہا کہ جی 64 کا ہو گیا ہے اور یہ آئین یہ ترمیم ہو گئی منظور، وہ منظر دیکھیے آپ پہلے۔ 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it, and consequently the bill stands passed. Now very interestingly حکومت کے ہی ایک وزیر نے آج سے کچھ دنوں پہلے ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا، حالانکہ نظر آ رہا ہے دس از سمپل میتھس، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، یہ میتھس ہے کہ بھائی اس کے اتنے اس کے اتنے اس کے اتنے تو چاہیے 64 ہے، 64 تو ہے ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس، مولانا تو راضی نہیں ہے، تو نمبر کیسے ملے گا؟ لیکن وہ دھڑلے سے دعویٰ کر رہے تھے، حذیفہ رحمان صاحب وزیر مملکت، وہ دھڑلے سے دعویٰ کر کے گئے تھے ہمارے پروگرام میں کہ بھائی جان سینٹ میں 64 ہے ہمارے پاس، ارینجمنٹ ہو گئی ہے، اور ٹھیک کہہ رہے تھے، وہاں صحیح ثابت ہوئے۔ انہوں نے صرف بتایا نہیں کہ کیا ارینجمنٹ ہو گئی، انہوں نے باقاعدہ جملہ استعمال کیا، بندوبست کر لیا گیا ہے، بندوبست کر لیا گیا۔ دیکھیے حذیفہ رحمان کیا کہہ رہے تھے۔ تو ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، 64 کا جو فیگر ہمیں سینٹ میں ریکوائرڈ ہے وہ بالکل پورا ہے اور اس کا ہم نے بندوبست کیا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے پرانے اتحادی ہیں، آج اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ان سے بات چیت کی جائے۔ مولانا صاحب آئیں گے، کام میں برکت ڈلے گی، اچھا ہوگا، لیکن اگر اللہ نہ کرے مولانا صاحب نہیں آتے یا انہیں اس سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں بھی نمبر پورے ہیں اور سینٹ میں 64 کا فیگر بھی ہم اپنا پورا کر چکے ہیں۔ نمبر بھی دے کر گئے تھے وہ، 64 کا نمبر ہم پورا کر چکے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس میں انہوں نے یہ تاثر ضرور دیا تھا کہ مولانا صاحب آ جائیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی آئیں گے تو مولانا صاحب کو چھیڑے بغیر بھی نمبر پورا ہو جائے گا، لیکن اب مولانا صاحب کو بھی چھیڑنا پڑا، یعنی کہ ان کے ایک بندے کو بھی ووٹ دلوایا گیا ہے، دیا انہوں نے، شاید اس لیے کہ ایک دھچکا لگا گورنمنٹ کو اس وقت جب
ایوان بالا کے ہی رکن جناب عرفان صدیقی صاحب بہت محترم ہیں اور اطلاعات کے مطابق ان کی طبیعت ناساز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے. تشویشناک خبریں آئی ان کے حوالے سے آ رہی ہیں. وہ ایبسنٹ ہو گئے تو ظاہر ایک ووٹ کم ہو گیا, تو پھر اس کے بعد ایک ارینجمنٹ ہوا یا کیا ہوا یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو بہرحال مولانا کے ایک بندے نے ووٹ دیا, حالانکہ مولانا کی پارٹی نے ووٹ نہیں دیا. پی ٹی آئی کے بھی ایک بندے نے ووٹ دیا, حالانکہ ان کی بھی پارٹی نے ووٹ نہیں دیا. اور ان دونوں لوگوں کے آپ حالات دیکھیے کیا تھے. پہلے آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, نام سیف اللہ ابڑو ہے, اور انہوں نے ووٹ دیا, حالانکہ پی ٹی آئی تو اس کے خلاف کھڑی ہے, اور انہوں نے ووٹ دینے کے بعد پھر استعفیٰ دے دیا, سینیٹ کی سیٹ چھوڑ دی اس کے بعد انہوں نے. اور جب ووٹ دیا تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ میں اس لیے ووٹ دے رہا ہوں. بھائی وہ کیا وجہ تھی دیکھیں. میں نے جو آج یہاں ووٹ دیا ہے, میں نے اپنے فیلڈ مارشل اور پاک افواج کی وجہ سے یہ ووٹ دیا ہے. ابھی میں جب یہاں سے نکلوں گا سر, ابھی بھی کافی لوگ یہ آپ کے یہاں سینیٹر بیٹھے تھے, یہ پہلے یہ ہمارے لوگوں کو مطلب طنز کر رہے تھے آپ کی سائڈ کے, کہ دیکھو ابڑو کہاں گیا. میں ووٹ دینے آیا, جنرل آصف منیر کی وجہ سے ووٹ دینے آیا ہوں, کسی اور کی وجہ سے نہیں, کسی کو بھول ہے شاید. میں آج سر یہاں اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ کل آپ یہاں مجھے ڈی نوٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن بھیجیں. میں نے آپ کا ٹائم اس وجہ سے لیا, میں اپنی اس سیٹ سے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں. سیدھی بات, آصف منیر صاحب کو ووٹ ڈالنے آیا ہوں اور پھر ابھی میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور گھر جا رہا ہوں. تو یہ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر تھے جن کا ووٹ بہت قیمتی تھا, ورنہ آج یہ 27 ترمیم منظور نہ ہوتی. اور جو مولانا صاحب کے ایک سینیٹر ہیں احمد صاحب, ان کا عالم کیا تھا, وہ اسمبلی کے باہر جا رہے تھے پارکنگ لاٹ میں, وہ غلطی سے وہ رستہ نہیں, عجیب ایک صورتحال تھی. ذرا انہوں نے جب ووٹ دے دیا اس کے بعد جب وہ نکلے تو کچھ ایسا منظر نامہ تھا پارلیمان کی راہداریوں میں یا پارکنگ لاٹ میں, یہ دیکھیں. سر آپ نے ووٹ دیا ہے, سر آپ نے ووٹ ڈالا ہے اس کو حکومت کو, جمعیت سے آپ کیوں سر آپ نے کیوں ووٹ ڈالا ہے وہاں پہ؟ اس طرح کے معاملات رہے ہیں. ذرا ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تمام تر پارٹی کے رہنماؤں سے ذرا رائے لیں گے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, آگے کیا ہوگا. سارے کے سارے معاملات. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ رہنما ہیں جناب قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. پارلیمان کا معاملہ ہے یہ, گورنمنٹ کا معاملہ ہے یہ, تو بڑے انفارمیشن کا معاملہ ہے یہ, تو بڑے متعلقہ شخصیت ہے, پارلیمنٹری سیکریٹری آف انفارمیشن ہے اور بیرسٹر بھی ہیں, آئین کا معاملہ بھی ہے یہ. جناب دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور لا میکرز کا معاملہ ہے, اور ابھی اگلی منزل نیشنل اسمبلی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کے لا میکر ہیں, ایم این اے ہیں جناب عمیر نیازی صاحب. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. قائرہ صاحب مجھے اجازت دیں, میں پہلے نیازی صاحب سے بات کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. نیازی صاحب ذرا ہم تفصیل سے بات کریں گے بعد میں, پہلے مجھے بتائیے یہ جو آپ کے ایک سینیٹر آج چلے گئے اس طرف, کیا ہوا, اس کی کیا کہانی ہے, ان کی کیا معاملہ ہوا؟ دیکھیں کہانی تو وہی ہے جو پاکستان میں چلتی رہی, جس کا آغاز چھانگا مانگا سے ہوا, سندھ ہاؤس میں ہوا. تو آج کل ماڈرن زمانہ ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں, او ایل ایکس پہ چیزیں بک جاتی ہیں. تو وہ چیزیں تو واضح ہیں. انہوں نے جس طرح سے کہا کہ میں نے تو فیلڈ مارشل صاحب کو ووٹ دیا, اگر بات اس حد تک ہوتی تو پھر تو ہمیں سمجھ آتی کہ آرٹیکل 243 کی امینڈمنٹ تک وہ ووٹ دیتے. جب پوری امینڈمنٹ کو ووٹ دے کے گئے ہیں تو سوچے سمجھے ایک پیکج کے تحت ووٹ دیا. بٹ ہی لاسٹ ہز سیٹ ایز اے کانسیکوینس. تو پھر ایسا کیا پیکج ہوگا کہ اپنی سیٹ دینے کو تیار ہو گئے؟ دیکھیں سیٹ اگر دیکھیں 9 مہینے کی رہ گئی ہو, اس میں 9 مہینے سال کی رہ گئی ہو, اس میں کیا ہے بات ہے. دیکھیں اوور آل آپ نے سسٹم کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا. آپ ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ کو اپنے بلبوتے پہ نہیں آئے. جب آپ پارٹی کے بلبوتے پہ آئیں تو پارٹی کا ڈسپلن سارے معاملات آپ پہ اپلائی کرتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچانک آپ کا کانشیس جاگ گیا. چاہے وہ سی ایم پی ایم کا الیکشن ہو, امینڈمنٹس ہوں, آپ پارٹی انسٹرکشنز کے باؤنڈ ہوتے ہیں. اس میں آپ پھر اپنی رائے نہیں اس چیزوں پہ رکھتے. اطلاع تھی آپ لوگوں کو ابڑو صاحب کے حوالے سے ایسا کچھ کرنے کی؟ آج مطلب موجود نہیں تھے, تو یہی جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہماری 3 بجے ہوئی تھی اس میں یہ نہیں موجود تھے. تو یہی تھا کہ شاید اسی طرح کی کوئی کہانی ہوگی. اب تو انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا تو بات ختم ہو گئی, ورنہ تحریک انصاف بھی مولانا صاحب کی پارٹی کی طرح ان کو بے دخل کر دیتی پارٹی سے, جس طرح مولانا صاحب نے اپنے سینیٹر کو نکال دیا. نہیں, بے دخل کا مسئلہ نہیں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی تو اس کی بھی سہولت کاری کے لیے بنیاد رکھی گئی تھی کہ دیکھیں ایک جج صاحب ریٹائر ہونے سے پہلے 63A کا فیصلہ کر کے گئے, اور کیا کر کے گئے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوئے.
اور وہی اسی طرح دیکھیں اگینسٹ پارٹی لائن پہلے بھی ووٹ کاؤنٹ ہوئے. اب ایک ایسی ترمیم جو آلریڈی سب جوڈس ہے, 26ویں آئینی ترمیم کون سی عدالت سن رہی ہے؟ سپریم کورٹ سن رہی ہے. آج آپ اسی ترمیم کے ذریعے ایک اور نیا فورم بنا رہے ہیں اور سارے کے سارے کیسز وہاں چلے جائیں گے. مطلب ایک کریشن جو ہوگی 26ویں ترمیم کی, 27ویں ترمیم کی, ان کے ڈسپیوٹ کون گورن کرے گا؟ پاکستان کو تو آپ نے عجیب ایک ایکسپیریمنٹ گاہ بنا دی ہے. مطلب نہ ادھر عدالتیں رہی ہیں, پہلے رول آف لا کا جو سچویشن تھی وہ بڑی عجیب تھی, تو اب جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ تو ایک ایسے کانفلکٹ زون میں پاکستان کو کھڑا کر رہے ہیں کہ پہلے سیاستدان ہوتے تھے, ان کا سینہ ہوتا تھا جو عوام کو برنٹ فیس کرتا تھا. اب پاکستان کو وہ پریشر کوکر بنا دیا جس کا اب سیفٹی ویل بھی کوئی نہیں ہے, اور اب یہ جو ہے نا اس نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے. اوکے قاہرہ صاحب, سر اگر بتا سکیں, ظاہر آئین میں ترامیم ہوئی ہیں اور آئین کی جب بھی بات کی جاتی ہے اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکزی طور پہ دیا جاتا ہے, رائٹلی سو. بھٹو صاحب کو ظاہر سے کریڈٹ دیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم ہے بالکل عہد حاضر کے تمام تر تقاضوں کے مطابق بہت ضروری تھی, اور بھٹو صاحب کی روایت بہت خوش ہوگی کہ میں نے جو آئین 73 کا دیا تھا اس کو بالکل وقت کے حساب سے بڑا زبردست طریقے سے اس کو ایمنڈ کیا جا رہا ہے. آپ کی یہ رائے ہے قاہرہ صاحب؟ میرا خیال ہے اس کی خوشی اور غمی کا تعلق صرف زندوں تک ہی رکھیں. بھٹو صاحب کے ساتھ تو اس کو نہیں جوڑیں. ہم استعارتاً کہتے ہیں نا کہ یہ کام ہوا ہے, یہ آج بڑے خوش ہوں گے, بڑے افسردہ ہوں گے. میں وہ سمجھتا ہوں, لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو زندوں تک ہی رکھیں. اچھا میں کامنٹ نہیں کرنا تھا. اچھا اچھائیاں برائیاں ہمارے اوپر ہی رہیں. سورج یہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بتا دیجئے, آپ بھٹو صاحب کی پارٹی سے واپس ہیں, آپ خوش ہیں زندہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ ہے, کہ آئین پاکستان کو بہت سنوارا جا رہا ہے نہ کہ بگاڑا جا رہا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے؟ وسیم صاحب گزارش یہ ہے, کوئی بھی کام جب اس وقت کیا جا رہا ہے, آئین کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے, میری جماعت ایک واحد جماعت ہے جس نے 2 دن تک اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر, میں آپ کو حلف دے کے کہہ رہا ہوں, ایک ایک ممبر ایک ایک پوائنٹ پہ کھل کے اس سے بولا اور اپنے اپنے معافی و ضمیر بیان کیے, اور ایٹ لینتھ ڈیبیٹ کرنے کے بعد ہم نے 3 یا 4 پوائنٹس ایگری کیے, باقی پوائنٹ ڈراپ کر دیے گئے جن پہ ہم نے ایگری نہیں کیا. کوئی جماعت نہیں ہے پاکستان کی جس نے اس طرح ڈیبیٹ کیا ہو, لیکن کسی ایک میڈیا نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ یار کئی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ کسی جماعت کی کوئی اچھائی بھی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کا یہ بھی ایک کریڈٹ ہے, لیکن چلے آپ کی مرضی ہے. اب رہی بات اس آئینی, آپ کہہ رہے ہیں اچھی ہیلدی ڈیبیٹ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک واحد جماعت ہے جس کے اندر ڈیبیٹ ہوئی اور کسی نے کی ہی نہیں ہے, اور وہ ڈیبیٹ کوئی رسمی کاروائی نہیں تھی, اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں بہت سارے فیصلے کیے گئے, ورنہ بہت سارے. بڑا سمپل کلیہ ہے, اس کا بیرومیٹر یہ ہے کہ ایک ایک پوائنٹ میں میں نے آپ کو حلف دے کے کہا ڈیبیٹ ہوئی ہے. کتنے پوائنٹ تھے ٹوٹل جو ڈراپ ہو گئے؟ 5 کہ 6 جو کہ امینڈمنٹ کا حصہ نہیں بنے. این ایف سی بنا ہے کیا؟ جو 2 محکمے صوبوں سے واپس لینے کا تھا بنا ہے, ایگزیکٹو مجسٹریسی بنا ہے. کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں بنا؟ پیپلز پارٹی نے اس سے ایگری نہیں کیا. تو یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے تو تب نہ اندر بیٹھ کے تو باتیں نہیں ہوئی ہیں. اور قاہرہ صاحب جب اس میں صدارتی استثنا کا معاملہ آیا, شک بار جب بات ہو رہی تھی, میں اس پہ آنے لگا ہوں. جی سر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جس پہ ایک نقطہ نظر ہمارا ہے, ایک نقطہ نظر آپ کا ہو سکتا ہے, ایک نقطہ نظر عمیر صاحب کا ہو سکتا ہے. عمیر صاحب کی جماعت نے تو 26ویں آئینی ترمیم کو ایگری کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہ سارے پوائنٹ بار بار ڈیبیٹ ہوئے, بلاول صاحب ان کے ساتھ جا کے ڈیبیٹ کرتے رہے. یہ آئینی عدالت اس وقت بن جانی تھی, اس وقت پی ٹی آئی کے اصرار پہ کہ اس کو آئینی بینچ بنا لیں, اور علی ظفر صاحب آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اس حد تک ہم ایگری کرنے کو تیار ہیں. تب یہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اور جو مرضی آپ ترمیم کر لیں, پی ٹی آئی ووٹ نہیں کرے گی, اس کو تنقید کرے گی. یہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے. ان کی جگہ ہماری ہوتے تو شاید ہم بھی یہی کر رہے ہوتے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آپ کا نقطہ نظر ہے, ایک ہمارا نقطہ نظر. صحیح ہے. اب تو صدارتی استثنا پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے سر؟ کرے گا صدارتی نقطہ نظر. مجھے آنیسٹلی, میں کیونکہ لالہ موسم میں ہوں, مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتا. جس وقت ہماری یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی وہاں پہ, اس وقت یہ نقطہ نظر اس ڈیبیٹ کے اندر شامل نہیں تھا. ابھی آپ نے کہا نا شک بار ہم نے ایک ایک چیز کی بات کی ہے اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں. میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت وہاں یہ ڈسکشن ہوئی تھی اس میں یہ نقطہ شامل نہیں تھا. تو پھر یہ ایک نقطہ وہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی سی سی میں ڈسکس نہیں ہوا, لیکن پیپلز پارٹی نے اس کے لیے ووٹ کر دیا.
کسی نے کیا ہوگا مجھے. میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت میرے علم میں نہیں تھا. تو قاہرہ صاحب جماعت میں مشاورت ہی نہیں ہوئی اور جماعت نے ووٹ دے دیا اس چیز کے لیے؟ پارلیمانی پارٹی سے ڈیبیٹ ہو گئی ہوگی نا جی. میں پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. آپ اصل غلط بندے سے سوال کر رہے ہیں. یہ سوال کسی سٹنگ ممبر سے کرنا چاہیے جو سینٹ میں. آپ نے اسے شروع یہاں سے کیا نا کہ ہم یہ کریڈٹ لیتے، ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ سی میں ایک بار ڈسکس ہوئی، تو اس میں ایک مرکزی بات یہ تھی، اس لیے میں نے پوچھا یہ. اچھا ویسے آپ کی رائے کیا ہے؟ چلیں یہ بتا دیجئے کہ چونکہ جس طرح کہا تھا نا کہ جناب ہائی مورل گراؤنڈ لینا چاہیے جی، کچھ غلط نہیں کیا تو صدارتی لائف ٹائم استثنا کی ضرورت کیا ہے؟ وائی پیپلز پارٹی چوز کہ نہیں یار صدر پاکستان کو ملنا چاہیے. فیلڈ مارشل کو بھی دیا ہے صدر پاکستان. مجھے آنیسٹلی اس بات کا اندازہ پتا نہیں ہے کہ اس کی لاجک کیا بیان کی گئی ہے اور یہ کس سٹیج پہ انڈکٹ کیا گیا ہے. اس کو کیا اس کا ڈیفینس تھا، اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا ہے، مجھے آنیسٹلی نہیں پتا. میں کیونکہ وہاں ہوں نہیں. اگر میں وہاں ہوتا یا مجھے پتا ہوتا ڈیبیٹ ہوتا تو میں یقیناً آپ سے شیئر کرتا. لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی اور زیادہ فروٹفل نہیں ہوتی. اور فیلڈ مارشل کے بھی عہدے کو جو امیونٹی ملی ہے یہ ڈسکس ہوا تھا سی میں اس حوالے سے؟ میں نے کہا جی امیونٹی کا تو ذکر نہیں تھا نا، یہی ایک کلاز ہے نا. اس کا تو میں نے کر دیا. ہاں نہیں، میں صدارتی امیونٹی کا پوچھ رہا تھا پہلے، اب میں ان کا پوچھ رہا ہوں فیلڈ مارشل کا. تو اس کا بھی آپ کہہ رہی ہے بھی ڈسکس نہیں ہوا تھا؟ جی نہیں. اور قاہرہ صاحب آپ ظاہر پارلیمنٹیرین نہیں ہے لیکن ایک بہت سینئر سیاستدان ہے، تو آپ نے جتنا آبزرو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی ترامیم ہے انف لیول آف ڈیبیٹ ہو گئی اس میں جتنی ہونی چاہیے تھی، یا نہیں آپ کا خیال ہے تشنگی رہی یہ اور ڈیبیٹ کا متقاضی تھا؟ یہ دیکھیے وسیم، آپ جس طرح سوال کر کے مجھے جو چیز گلوانا چاہ رہے ہیں، میں تو معصومانہ سوال کروں قاہرہ صاحب، آپ جو جواب دینا چاہیں. خادم ہمتن گوش ہے قاہرہ صاحب. میں آپ سے زیادہ معصومانہ جواب دینے کی کوشش بسم اللہ. تو عرض یہ ہے کہ آپ ان معصومانہ سوالوں سے نکال کے مجھ سے کوئی ایسی بات کروانا چاہتے ہیں جس کو بعد میں پلے اپ کر دیا جائے. سوال پوچھ رہا ہوں، جو جواب چاہے دیں. میرے بھائی مجھے پتا ہے آپ سوال کیا کرتے ہیں اور کیوں. آپ دلوں کے حال جاننے کا دعویٰ کرنے کا رہا تھا. میں پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں انف ڈیبیٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ آپ کہہ دیں گے میرے خیال میں سیر حاصل ڈیبیٹ ہوئی، میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ کی رائے بالکل صحیح ہے. نہیں آپ بہت تجربہ کار ہیں، ہم اتنے نہیں، لیکن کچھ تو نہیں. آپ میرا جتنا کیا ہے، میری جتنی عمر ہے اتنا آپ کا تجربہ ہے. میں آپ کے سامنے تو طفل مکتب بھی نہیں ہوں قاہرہ صاحب. نہیں طفل مکتب، آپ بہت بڑے استاد ہیں جی. اللہ بات نہیں ہے طفل مکتب کیا ہوتا ہے. آپ کو بڑا تجربہ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ صلاحیتیں دے. لیکن دیکھیں وسیم، بات یہ ہے ہر چیز کا نا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. آپ کا ایک ہے، میرا دوسرا ہے. مجھے آپ سے اختلاف کرنے کا اور آپ کو مجھ سے اختلاف کرنے کا حق ہے. یہاں پہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے نقطہ نظر کو میجورٹی کے نقطہ نظر سے ڈومینیٹ کرا دینا چاہتے ہیں. بھائی آپ کے پارلیمان کے اندر یا آپ کے آئین اور قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ میجورٹی ایک قانون بنا سکتی ہے. میں نے کہا پرسن اسپیسیفک قانون کبھی فائدہ مند نہیں ہوتے، لیکن قانون بنانے کا اختیار بہرحال ان کے پاس ہے. آپ برا کہیں، میں برا کہوں، سارا یہاں پینل پورا بیٹھا برا کہہ رہا ہو، لیکن اگر میجورٹی نے بیٹھ کے، عوام کے نمائندوں نے بیٹھ کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں تو ہر وقت اس کو برا کہتے رہنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا چیز خراب ہوئی ہے تاکہ میں اس کے اوپر بات کر سکوں. جی سر، میں نے تبھی تو پوچھا، میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی کسی بھی شخصیت کو تا حیات یہ کہنا کہ آپ کبھی کسی بھی کارروائی سے مبرہ ہیں، اس لیے میں نے سوال کیا ہے. تو آپ نے اس کا جواب ہی دیا کہ مجھے نہیں پتا. بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کیا خرابی ہوئی. دفعہ یہ سوال ریپیٹ کر رہے ہیں سر. آپ کے جواب کے آپ نے کہا نا مجھے بتائیے کیا خرابی ہوئی، اس لیے میں نے دہرائی. میں عرض کر رہا ہوں یہ تو میں آلریڈی آپ کے سوال کا جواب. ہاں تو اب میں اگلے سوال پہ آیا ہوں. یہ بتائیے. پھر دیتا ہوں. نہیں وہ آپ نے جواب دے دیا نا. میں تو سارے سوالات وہی کروں گا. دیتا ہوں. آپ نے پھر سوال کیا، میں پھر جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ بتائیے کیا برائی ہے، تو میں نے دہرائی بات کی. یہ جو برائی ہے انہیں پر میں سوال آپ نے سوال دہرایا، میں پھر اس کا جواب آپ دیجیے، پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں. جی جی. دیکھیے مرض یہ ہے کہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی فائدہ مند نہیں ہوتی، یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کل پھر ایک تنازع کھڑے کرے گی اس طرح کی لیجسلیشن. لیکن ریمیننگ ایشوز کے اوپر جب 2 دن 6 گھنٹے بیٹھ کے ڈسکشن کرتے رہے تو ایسے ہی بیٹھ کے ہم چائے تو نہیں پیتے رہے نا. ٹھیک ہے، بڑی سنجیدہ ڈسکشن رہی. ہاں اب پارلیمانی پارٹی بھی ایک پارٹی ہے، اس کا بھی ایک حق ہے، وہ عوام کے چنے ہوئے نمائندے ہیں. لازم نہیں ہے کہ ہر چیز ہم سے پوچھ کے کی جائے. ہاں پارلیمانی پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا، میں پارلیمانی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، وہاں لوکل فیصلہ ہوا جو انہوں نے بہتر سمجھا کر لیا. ہاں اور یہ ایک بات اور بتا دیجیے قاہرہ صاحب کہ یہ ترامیم دنیا کی بہترین ترامیم ہوں گی کسی کی رائے میں، یا دنیا کی بہت بری ترامیم ہوں گی کسی کی رائے میں، لیکن اپوزیشن کی یہ رائے ٹھیک ہے یا نہیں کہ صاحب ہمیں مسودہ تو پہلے دیجئے، جس دن بحث کا آغاز ہوا ہے اس دن ہمارے ہاتھ میں اپنے مسودہ دیا ہے،
تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر اس پہ اپوزیشن کو بھی پہلے سے مسودہ تھما دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈیلیبریشنز کر لیجئے, پھر آپ بے شک آ کے اختلاف کیجئے, جو کرنا ہے کیجئے, لیکن مسودہ لے لیجئے, پڑھ لیجئے, اس تاریخ کو اجلاس ہونا ہے, اپنا رکن نظر دے دیجئے گا. ہمارے ہاں نا ایک پرابلم یہ ہو گیا ہے وسیم کہ سبھی ممبرز کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے اور میڈیا بھی یہ کام کرتا ہے, لیجسلیشن ہو یا ایون بجٹ ہو, جس دن بجٹ ہوتا ہے نا, بجٹ اسپیچ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ کے اطول امکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے. بجٹ کی ڈیٹیلز کے بارے میں بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اٹ موسٹ سیکرٹ رکھا جائے جب تک وہ ڈیبیٹ پہ کھل نہیں جاتی ہے, لے نہیں ہو جاتی. لیکن میڈیا باقاعدہ اس کو لیک کرانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس پہ کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے کہ فلاں چینل نے سب سے پہلے یہ خبر لیک کرا لی. یہ ایک غلط ایک انلیگل کام کر کے, یعنی وہ خبر آپ نے نکلوائی کیوں پہلے آپ کو دی جائے, کیوں پہلے لے کرنے سے پہلے کیوں میرے ساتھ شیئر کی جائے. ایک پروسیجر ہے نا, یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, لیکن ابھی ہم میڈیا ایتھکس پہ آپ کہیں گے تو اس پہ پوری بات کر لیتے ہیں. لیکن میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز کو تو دکھا دیجئے مسودہ اپوزیشن کو. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کیوں نہیں دکھایا. جس دن لے ہونا ہے اسی دن دینا ہے نا, اس کا کوئی طریقہ اور اس کے بعد ان کو انف ٹائم دیا گیا کہ وہ باقاعدہ پڑھ لے, ڈیلیبریشنز کر لیں. میری عرض سنیں, 3 تاریخ کو تو بلاول صاحب کا ٹویٹ آیا ہے, آج 10 کو منظور بھی ہو گیا. دنیا کی کوئی پارلیمنٹ مجھے بتا دیجئے, دنیا کو کوئی قانونی کوئی ایسا سسٹم بتا دیجئے جہاں پہ لیجسلیشن پہلے ڈرافٹ جو ہے وہ پہلے ممبران کے گھر بھیجا جائے کہ پہلے آپ اس کو پڑھ کے آئیے اسمبلی کے اندر. وہ بھائی جس دن کوئی بل لے ہوتا ہے, ہاں ڈیبیٹ زیادہ ہونی چاہیے اور زیادہ ٹائم ملنا چاہیے, کمیٹیز کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ضرور ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں اوور دا ایئرز پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ کا رواج کم ہوتا گیا ہے, اور جو چیز ہم نے رکھا تھا ایک طریقہ کار آئین کے فریمرز نے کہ اگر کبھی کسی وقت بہت ارجنسی میں لیجسلیشن کرنی پڑے تو آپ رول سسپینڈ کر کے اس کو کوئک لیجسلیشن میں لے جا سکتے ہیں, اس کو ہم نے ایک ریگولر پریکٹس کے طور پہ ساری حکومتوں نے استعمال کیا ہے, جو کہ غلط طریقہ ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اٹ موسٹ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس طرح 18ویں ترمیم پہ ہوئی تھی. اس کے بعد پھر کئی ایسے مواقع آئے جس پہ وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا, یہ درست نہیں, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. آخری سوال میں نے بھٹو صاحب سے شروع کیا تھا, آپ نے کہا بھائی آپ زندوں تک یہ رکھیے, پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت. نہیں, میں نے زندوں تک رکھا, جو آپ نے کمنٹ کیا تھا اسی کے ریفرنس سے. جی اسی کانٹیکسٹ میں جی میں وہی کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس کی کون کتنی کس کی کون خوش ہے, نہیں, اس کو زندوں تک محدود رکھیے. تو میں پوچھ رہا ہوں پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے, زرداری صاحب, بلاول صاحب, وہ تو بہت مسرور ہوں گے, پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے اس کا. آج باوڑا صاحب نے مٹھائیاں بانٹی ہیں تو کھائیں آپ لوگوں نے بھی کہ بہترین کام ہو گیا, اوکے ہو گیا. جس طرح آپ نے 18ویں پہ کھائیں گے نا, کریڈٹ لے گیا, سینہ چوڑا کرے گا کہ دیکھو کیسا زبردست کام کیا ہے. آپ آج بھی دہرائیں گے وہ کہ دیکھیں کیا بہترین کام کر دیا ہم نے. وسیم صاحب, پہلی بات تو یہ میں نے کہا باوڑا صاحب نے اسمبلی میں جا کے مٹھائی بانٹی ہوگی, میں تو نہیں کھائی, میں تو اسمبلی میں نہیں, میں پارلیمنٹیرین میں پھر آپ سے گزارش کروں گا, کوئی بات بہت خوشی کی یا غمی کی نہیں ہوتی. ایک ضرورت کے تحت لیجسلیشن گورنمنٹ نے موو کی ہے. 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کی لیجسلیشن تھی, اس لیے ہم نے مٹھائیاں بانٹی تھی. پیپلز پارٹی کا کریڈٹ تھا جس کے لیے ہم نے مٹھائیاں بانٹی تھی. اس کے پیچھے محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کا معاہدہ تھا COD, اس کے مطابق ہم نے امینڈمنٹ کر کے مٹھائیاں بانٹی تھی. آج گورنمنٹ نے ایک مسودہ دیا, اس پہ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں اور جتنا درست سمجھتے ہیں اتنے کے ساتھ ایگری کرنے کے بعد ہم آگے بڑھے. اس میں مٹھائیاں بانٹنے کا, کھانے کا, خوشی منانے کا یہ کیا تعلق آ گیا؟ بہت شکریہ قاہرہ صاحب, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت جناب قمر زمان قاہرہ صاحب بات کر رہے تھے. ظاہر ہے جب 18ویں ترمیم ہوئی تب کہا گیا کہ آئین پاکستان, پورا آئین پاکستان کا شقوار جائزہ لے کے اس کو اصل روم میں بحال کر دیا گیا, اور یہ بہت ایک سیلیبریشن کا موقع ہے. تو اس تناظر میں تھی یہ بات. ہم باقی پارٹیز کا یہ موقف جانتے ہیں اس میں. جناب دانیال چودھری صاحب, حضور السلام علیکم. السلام علیکم جی. سرکار بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے یہ تو بتائیں, نیازی صاحب کی پارٹی کے ابڑو صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی کے احمد صاحب, اب وہ پنجابی نہیں آتی, وہ کیا کہتے ہیں کتھوں لب لیے, کیا یہ کیسے یہ ہو گیا معاملہ, یہ تو تھوڑا بتائیں. بڑی بات ہے, مطلب لوگ اپنی سیٹیں قربان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ لو یار, سیٹ تو آنی چیز ہے. بادامی صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. سر بادامی صاحب, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 27ویں امینڈمنٹ ہے, یہ میں نے پہلے بھی کہا اور دوبارہ ریپیٹڈلی ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یہ حقیقت میں 18ویں ترمیم کا ان لیٹر اینڈ ورڈ اسپرٹ یہ جو ہے ریالٹی ہے, جس میں جو چیزیں کمی کوتاہیاں رہ گئی تھی آگے آ کر اس کو پوری کرتے جا رہے ہیں.
دیکھیں 18ویں ترمیم میں ایسی کوئی خاص چیز 27th امینڈمنٹ میں میں نے اینڈ آئی ویری اسٹرانگلی بلیو ان اٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ بھائی جو آئین کو کمزور کرتی ہے، جو ملک کو کمزور کرتی ہے یا اس ملک کے دفاع کو مضبوط نہیں کرتی. یہ وہ چیزیں تھی کہ جو تمام جماعتوں نے، جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست بھی تھے، جو ہمارے کولیگز تھے، ان کے ساتھ جب ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی اور کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوئی آف دا ریکارڈ، تو انہوں نے اس چیز سے اگری کیا کہ یہ نظریہ ضرورت اور اس ٹائم کی ضرورت ہے. اور یہ تمام 27ویں کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں 27ویں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے آف دا ریکارڈ آپ سے اگری کیا کہ بہترین ہے، نظریہ ضرورت کے وقت کی اہم ضرورت ہے اور پارلیمان کو اور سسٹم کو مضبوط کریں گی. دیکھیں آپ کا ایک ٹیسٹ ڈرائیو ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور وہ انڈیا کے ساتھ ایک جنگ تھی. اس کے بعد آپ نے یہ ریئلائز کیا اور آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ورلڈ آرڈر یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ. جس کے پاس طاقت ہے اور طاقت استعمال کرنے کا طریقہ کار اور چرچشمہ ہے وہی درست ہے. اس کے بعد معافی تلافی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن آپ کو یو نیڈ ٹو یوز اور یو نیڈ ٹو ہیو دا پاور ٹو فیس اینڈ آنسر آل کائنڈز آف ٹیررزم، آل کائنڈز آف جو پاور کارڈورز کی ایکٹیویٹیز ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے ملک کی ساورنٹی کو ایٹ اسٹیک کریں. صحیح ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس وقت کی ضرورت تھی. آپ اگر موٹی موٹی شکوں کی بات کریں تو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ آف ججز نیڈ آف این آر. دنیا میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کے دنیا کے مہذب ترین معاشرے، آپ اس میں ساؤتھ کوریا، جاپان، فرانس، جرمنی کریں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں آپ کو ایک سرٹن پیریڈ کے بعد کہیں 3 سال لکھا ہوا ہے، کہیں 4 سال لکھا ہوا ہے، کہیں 5 سال لکھا ہوا ہے، ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ آف ججز ہوتا ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا جو اپنے لائکس، ہیومن نیچر ہے، لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتے ہیں. جو ججز آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے کزنز، نیفیوز، اپنے چیمبر کے لوگ جب کرتے ہیں تو ایک پوزیشن پہ لا محدود ٹائم کے لیے کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے تو اس کا اپنا ایک لائکس اور ڈس لائکس. آپ کانٹینٹ میں چلے گئے. میں تو پہلے انٹینٹ اور پروسیجر پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ فرانس میں امیونٹی بھی ہے، چونکہ نکولس سرکوزی تو جیل بیٹھا ہے، سابق صدر ہوا کرتا تھا ان کا. دیکھیں اب میں بتاتا ہوں، دیکھیں اب بات سنیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو امیونٹی، میں ایون دو یہ ڈیفینڈ کر سکتے قائرہ صاحب، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ یہ آئینی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ اس پوزیشن پہ بیٹھ کر ایسے ڈیسیجنز کے اوپر سائن کرتے ہیں یا کرتے ہیں دیٹ ٹمورو اف سم ون ایلس who does not agree to these things تو can hold you accountable for it. تو یہ ڈیسیجنز جو آپ کے اس ٹائم پہ لیے گئے ہیں یا لیے جا رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس پہ امیونٹی جو ہے آئی تھنک کہ اگر آپ ایک فیلڈ مارشل یا اور اسٹیٹسز کے اوپر ہے تو آئی تھنک دے شوڈ ناٹ بی شائی اور فٹ. اور اس کے اوپر بڑی اسٹرانگ ڈیلیبریشن ہوئی ہیں. ویو ہرڈ پرائم منسٹر صاحب نے ہائی ماڈل گراؤنڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ میں زرداری صاحب نے ہائی ماڈل گراؤنڈ نہیں لیا پہلے بھی اور بعد میں بھی، بالکل. اور زرداری صاحب یہ اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ کیونکہ دیر سرٹن ڈیسیژنز بیکاز اٹس اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن اور اس میں ڈیلیبریشن. شہباز صاحب نے جو چیز اپنے لیے اچھی سمجھی وہ زرداری صاحب کے لیے اچھی نہیں سمجھی. جی شہباز صاحب نے جو چیز اپنے لیے اچھی سمجھی کہ یار میں استثنا نہیں لوں گا، وہ زرداری صاحب کے لیے اچھی نہیں سمجھی. دیکھیں میں یہ اب شہباز صاحب کی اور جماعت کے لوگوں کی اپنی ایک چوائس تھی. آپ اسی جماعت کے نا، آپ حماس کے تھوڑے ہیں. نہیں میں وہی کہا نا، میں نے کیا ان کی ایک چوائس تھی اینڈ ہی وانٹڈ اٹ دس وے اینڈ ہی وانٹڈ ٹو ٹیک اے ہائر ماڈل گراؤنڈ. لیکن دین اگین آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ جب آپ ایسی پوزیشنز کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ اسپیشلی وار ٹائم کے پرائم منسٹر ہیں، وار ٹائم کے آپ آرمی چیف ہیں، وار ٹائم کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ کے شاید ایسے کافی ڈیسیجنز ہوں گے دیٹ ٹمورو کین بی اکاؤنٹڈ فار. تو اگر اف دیو ٹیکن اٹ آئی سی نو ہارم. اینڈ شہباز صاحب نے اگر نہیں لی اینڈ ود ہائی ماڈل گراؤنڈ ہی ڈڈنٹ وانٹ ٹو، تو اٹس ہز آپ اگر شہباز صاحب کا نہ لینا اچھا ہے یا زرداری صاحب کا لے لینا اچھا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو پھر دین اگین اٹس اے لانگ ڈبیٹ اینڈ پروز اینڈ کونس. لیکن اس کے اوپر تو وہ بہتر جو پارٹی کا شہباز صاحب کا ڈیسیژن ہے ہماری سر آنکھوں پر ہے. لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ نیازی صاحب کی پارٹی کے آپ نے ابڑو صاحب سینیٹر کہاں سے لے لیے اور مولانا صاحب کی پارٹی کے سینیٹر وہاں سے میں نے سوال کیا تھا.
वसीम बदामी साहब, मैंने आपसे पहले किधर से आप मुझे जोश घुमा दिए, मैंने घुमा कहा के कि यहाँ फिर कायरा लोग- साहब कहते हैं हम मैं उस्ताद हैं, बदामी हम साहब तो नहीं, मैं आपको शागिर्द हैं बताता हूँ। भाई, अच्छा शागिर्द नहीं नहीं नहीं, अगर मैं आपको एक चीज किधर आप बताता हूँ घुमा बड़े के लेके strong, गए? एक बड़े बड़े वसूख के साथ, सर। भाईजान आपका जलाओ गिराओ, तफरीक और नफरत का बयानिया, बदामी साहब इनकी जमात के लोग मेजॉरिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना वो उस बयानिए के साथ चलना चाहते हैं, ना उठा के लेना चलते हैं। तब इन जमात के मल्टीपल लोग ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ ये बैठ के बात करते हैं कि यार मफाहमत से चीजों को आगे चलाएं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। नहीं, लेकिन अबड़ो साहब ने तो आप लोग को मैसेज दिया है था। ही वाज एज क्लियर एज ही कुड बी। उन्होंने कहा भाईजान, इन माय वर्ड्स, तशरी, दानियाल साहब, मैं आप लोग के लिए वोट शॉट नहीं दे रहा हूं, मैं एक आदमी के लिए वोट दे रहा हूं, उनका नाम है जनाब आसिम मुनीर साहब। फ्लोर हाउस में कहा उन्होंने कि जी मैं फील्ड मार्शल के लिए वोट दे रहा हूं। हाँ, तो आप ये ना कहें कि हमारी बातों से मुतासर हो गए, वो खुद अगला बंदा कह कर गया है कि मैं आपको नहीं दे रहा वोट, नहीं उनको दे रहा हूं। खत्म हो गई बात। नहीं, वो किस बात के ऊपर कह रहे हैं, किस बात के ऊपर कह रहे हैं कि जो आपने इंटरनल प्लेसमेंट्स जो आपको जरूरत है उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना, उन्हीं चीजों के ऊपर कर रहे हैं, डिलिब्रेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी बात हुई। आर्टिकल 243 की बात करते हैं कि आपको किस तरह आपको जंगी हालात में लोगों को प्लेस करना है, किस तरह आपने नई कमांड और उनकी पोस्ट क्रिएट करनी है, किस तरह आपने करना है कि किन चीजों की वजह से कि आपके जो डिसीजंस हैं वो क्विक और स्पीडली हो जाएं। मतलब इन तमाम चीजों के ऊपर ही इज नॉट द ओनली वन। ये लिस्ट पूरी बनी पड़ी हुई है। जो लोग ये बोझ और चीज के साथ अग्री नहीं करते कि जो तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का बयानिया है, इनकी जमात के मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और चीजों को जिस तरह चल रही हैं। न्याजी साहब, इस पे आप एक कमेंट करते हैं, वो कह रहे हैं ही इज रिपीटेडली सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड इन अ लाइव टेलीविजन शो कि नॉट वन बट मेनी ऑफ योर लॉ मेकर्स एग्री टू द नैरेटिव ऑफ गवर्नमेंट कि भाई ये फड्डेबाजी खत्म करो, टेम्परेचर कम करो। ये अबड़ो साहब ओनली चोज टू से इट ऑन रिकॉर्ड, बस दैट वाज इट, एंड ही वोटेड फॉर इट, बस खत्म। बाकी आपके बहुत सारे लोग अंदर खाने यही कहते हैं। आप भी तो नहीं उनमें से एक ही नहीं। ये नियाजी साहब तो नहीं कहते ना आपसे ये वाली बातें, दानियाल भाई, पता है ना मैं गलत मंजिल सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक, जी नियाजी साहब। सर न्याजी साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। अच्छा, इनके दिल में भी देखिए नाम में आगे नियाजी लगा हुआ है, देखने जरा। हाँ जी जी। देखिए 9 मई का इल्जाम देना चले वो साबित होगा या नहीं ये वक्त बताएगा, मगर कम से कम पीटीआई 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जुर्म में शामिल नहीं है। देखिए मफाहमत की एक सोच रखना एक डिफरेंट बात है, मगर मजबूरी के तहत काम करना वो एक डिफरेंट बात है। जो इन्होंने इस वक्त किया है 26वीं आईनी और 27वीं तरमीम के सूरत, ये मजबूरी में की है। ये मजबूरी में क्यों की है? क्योंकि 8 फरवरी की चोरी जो उसका बोझ उठाना पड़ा है, और उस बोझ में इन्होंने क्या किया है। देखें कायरा साहब ने तो बड़े आसानी से कह दिया कि जी हमने बड़ी हेल्दी डिबेट किया है। क्या हेल्दी डिबेट सफिशिएंट है कि आपने अदालतें पकड़, जजेस को, आपने सिविल मिलिट्री बैलेंस आउट, आप जो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप इम्यूनिटी क्या मतलब ये शख्सियात मतलब हजरत से बड़ी शख्सियात हैं, आप किस तरह की इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं? क्या इस्लामी रियासत है? किस तरह की रियासत है? और कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद है, कभी भी इम्यूनिटी एब्सोल्यूट नहीं होती। आप जितना मर्जी लिबादा पहले, और मुझे तो इस इम्यूनिटी से ये लगता है कि शायद ये इम्यूनिटी भी इनकी ख्वाहिश नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए की जा रही है, और ये वक्त बताएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर वसीम बदामी को कल सदर बनना है तो वो इसलिए आगे ये तो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जोड़ है ना अब आपके। देखिए नहीं कॉन्स्पिरेसी क्या, आप देखें इन्होंने क्या किया है। एनआरओ जब लिया है सारे मामलात की, इन्होंने तो अपने केसेस खत्म कर लिए। अब जरदारी साहब पे कौन सा कोई केस बनना है? देखें आपने नैब का कवानीन दफन कर दिया, पाकिस्तान में भैंस चोरी वाली बन जाता है ना, इसमें क्या है? तोशा खाना के केसेस थे वो एफआईए पे ले गए, एफआईए करके सारी चीजें गोल कर ली हैं, तो अब किस चीज की इम्यूनिटी चाहिए इन्हें? एक छोटे से मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दें, जरा इस पे मजीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते हैं आपको प्रोग्राम में एक बार फिर। मौलाना साहब की पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे। गवर्नमेंट पार्टी के बैरिस्टर ये दानियाल चौधरी साहब, आज तो बैरिस्टर ही बैरिस्टर है माशाल्लाह, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर उमर नियाजी साहब, कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट साहब। आइन की बात हो रही है तो इसलिए सब माशाल्लाह आइन का इतना चर्चा है, धूमधाम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारे बैरिस्टर्स ही हैं। तो दानियाल भाई देखें, आई एम डूइंग अ फेवर टू यू बाय टेलिंग यू इन एडवांस कि आप जो भी जवाब देंगे वो कामरान मुर्तज़ा साहब सुन रहे हैं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं ये बात, ठीक है? कामरान साहब सुन रहे हैं और अगला सवाल उनसे करना है। ये बताएं, मैंने आपसे पूछा कि पीटीआई का एक बंदा और मौलाना साहब का एक बंदा आपको कैसे मिल गया, तो आपने कहा भाई पीटीआई के लोग तो हमें कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड सारे तक, बहुत सारे,
کہ یار یہ پتہ نہیں کیا پارٹی توڑ پھوڑ کی سیاست میں پڑی ہوئی ہے, تو وہ تو اصل میں سارے مانتے ہیں, ایک نے خالی ووٹ دے دیا. یہ مولانا صاحب کی پارٹی کا بندہ کیسے آ گیا آپ کی طرف؟ وسیم بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریسنٹ ہے نا, جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو کارکردگی تھی, اور جو پرائم منسٹر اور ان کی پوری ٹیم کی کارکردگی تھی, جو ہمیں آئسولیشن سے نکال کے ورلڈ میپ پہ دوبارہ لے آئی, جہاں ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہاں ہماری کہانی اور ہماری داستان دوبارہ سنانے شروع ہو گئے. جو کشمیر کا مسئلہ تھا, جس کو لاسٹ وار کہتے تھے, اس کو دوبارہ اجاگر کیا. اور جس طرح ہم نے انڈیا کو مار دی, وہ ہر بلوچ, ہر سندھی, ہر سرائکی, ہر پنجابی, ہر پاکستانی اس چیز کے اوپر ایک زبان ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس جو ہے وہ سب سے بڑی اٹموسٹ پریورٹی ہے, اٹموسٹ امپورٹنس رکھتی ہے. اس چیز سے امپریس ہو کر مولانا صاحب کی پارٹی کے ریلیونٹ سینیٹر نے ووٹ دے دیا. اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہو, وہ مولانا کی جماعت سے ہو, وہ تحریک تو مولانا صاحب کے سارے سینیٹر متاثر نہ ہو پائے, یہ والے ہو گئے, یا کسی اور سے ہو. ان کی یہ یک زبان ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی افواج کے, اپنے شہداؤں کے, ہم ان بچوں کے جو پاکستان کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. If that was the case, دانیال صاحب, جو آپ کہہ رہے ہو اسے تو کون ڈس ایگری کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں, الحمدللہ پوری دنیا گن جا رہی ہے. لیکن the relevant senator, the respected senator did not only vote in favor of Article 243 but all the other articles 48, 49 جتنی بھی ترامیم ہوئی, سب کے حق میں ووٹ کیا انہوں نے مولانا صاحب کی پارٹی کے. تو اگر وہ صرف اس بات سے امپریس ہوئے ہوتے تو خالی 243 کو ووٹ دے کے چلے آتے, انہوں نے ساری ترمیم کو ووٹ دیا. تو یہ اتنے متاثر کیسے ہوئے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. مولانا صاحب متاثر نہیں, ان کی پارٹی کا بندہ متاثر ہوگا. بادامی صاحب گاڑی کو خالی ٹائر نہیں چلاتے, اچھا اسٹیئرنگ بھی چاہیے, وہ تمام چیزیں اکٹھی ہو کر چلتی ہیں. وہ انجن بھی ہوگا, وہ ایک شعر ہے نا دانیال بھائی, کہتے ہیں نا مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا, تمام چیزیں عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو آپ کہہ رہے ہیں یا پوری دو یار, یا پر نہ دو یار. بادامی صاحب یہ تمام چیزیں جو ہے نا, دے گیٹ دا کار رولنگ. یہ کیا کہ 243 پہ دے دیا اور رنگ میں بھگ, اچھا پورا کا پورا صحیح پیکج ڈیل پورے کے پورے داخل ہو گئے, تو پورا پیکج جو ہے نا وہی رولیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتایا نا کہ ہم اپنے ہدف پہ تب پہنچ سکتے ہیں کہ جب تمام پرزے اکٹھے ہو کر کام کریں. انشاءاللہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے تمام پرزے پورے بھی ہیں اور اچھی طرح کام بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اپنا ہدف بھی اچیو کریں گے, پاکستان کو واپس. آپ کی ٹرم چراتے ہوئے جو خود پرزے رہ گئے ہیں نا, جو الائن نہیں ہو پا رہے, ان میں سے مطلب میں پرزے کا لفظ ڈیروگیٹی نہ ہو جائے, بہت ریسپیکٹڈ ہے ہمارے بڑے کامران مرتضیٰ صاحب, لیکن آپ کی ٹرم انورٹڈ کاما میں لیتے ہیں کیونکہ وہ ساتھ نہیں دیا نا انہوں نے ترمیم میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ پرزے جو الائن نہیں ہو پا رہے, وہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. دیکھ ایک آخری چیز وسیم بادامی صاحب, ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ ایوری بڈی ہیز دا چوائس آف اگرینگ اینڈ ڈس ایگرینگ. کچھ کو ہم نے قائل کر لیا, کچھ کو انشاءاللہ آگے آ کے. آپ بھی آپ پوری پارٹی کو قائل کر دیا, پوری پارٹی کو چھوڑ دیتے نا. آپ نے بھی ایک لے لیا, کہا اچھا پارٹی تو نہیں آ رہی. ایسا احمد بھائی آپ تو آئے نا ذرا, اور پھر بےچارے وہ احمد ہمارا بھائی ہے, دوست ہے, اس کو کامران بھائی آپ کے بھائی نہیں ہے, کامران مرتضیٰ صاحب بھائی نہیں ہے آپ کے, قائل کر لیا. اور کامران صاحب ہمارے سینئر ہیں, تو انشاءاللہ ان کو نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے قائل کر لیں. صحیح ہے. کامران صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ بتائیے آپ ذرا اس پہ ڈچڈ فیل کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کا واضح طور پہ آپ کا تعلق گورنمنٹ سے بہت اچھا ہے, یعنی قطعی طور پہ آپ کا تعلق ویسا نہیں حکومت سے, جو کہ اچھی بات ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, مطلب اختلاف ہونا چاہیے لیکن تعلق اچھا ہونا چاہیے. ویسا تعلق آپ لوگوں کا ہرگز نہیں جیسا پی ٹی آئی کا ہے. اس کے باوجود, اور آپ کی پارٹی نے ایک پالیسی لی جس سے اتفاق اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں ہم نے سروین کو ووٹ نہیں دینا ہے, پھر بھی آپ کا ایک بندہ یہ لے گئے, اس پر آپ کو اعتراض ہے اور احتجاج ہے آپ کا؟ دو تین باتیں سر. ایک تو یہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے بندوں کے ساتھ یہ حرکت نہ کریے, جیسے کہ آج ایک سینیٹر نے کہا کہ پچھلی دفعہ 26ویں ترمیم میں ان کی وائف کو لے گئے تھے, تو اس دفعہ انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ جو وائف کو لے کے لیے ووٹ کیا انہوں نے, تو 27ویں ترمیم میں کمال کی بات کامران صاحب ایک 30 سیکنڈ دے دیں, آپ کو ریکنیکٹ کر لیں کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ذرا دوبارہ ملا لیتے ہیں تاکہ یہ مین وائل آپ اس ڈیولپمنٹ میں تبصرہ فرما دیں. میں نے ایسا تاکہ جیسے کامران صاحب کرنے تو ان سے پوچھ لیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے جو فرما رہے ہیں, آپ مولانا صاحب کے رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں نیازی صاحب کہ انہوں نے ووٹ, حالانکہ آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ ایسی ڈرامے بازی کرتے ہیں, ساتھ دے دیں گے مولانا صاحب, اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, دیکھیں انہوں نے نہیں کیا ایسا. نیازی صاحب
نہیں دیکھیں انہوں نے ظاہری بات اپنی ایک جماعت رن کر رہے ہیں اور جماعت رن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور دیکھیں جتنے بھی ممبرز ہیں ممبرز کو بچے نہیں ہیں کہ یہ ٹافی پہ جو ہے نا قائل ہو جائیں, اس طرح سے جو ہے نا کر لیں. اس کے پیچھے پوری ایک جامع پلاننگ کی جاتی ہے. ظاہری بات ہے کہ خالی ووٹ کا معاملہ نہیں ہے, ادھر آپ قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اور جن نے کیا انہیں پتہ ہے کہ وہ صرف سیٹ سے نہیں جا رہے, وہ عزت سے بھی جا رہے ہیں. تو اس طرح کے فیصلے کرنے کے لیے جو ہے نا بڑی ہمت اور بڑی پرسویشن چاہیے. اور جس نے بھی یہ عمل کیا ہے دیکھیں اس نے ملک کے لیے جو ہے نا کوئی خیر والا کام نہیں کیا. مولانا صاحب نے ملک کے لیے خیر کا کام کیا, اصولی موقع آپ تعریف کرتے ہیں اس بات میں؟ نہیں, آپ نے شروع میں کہا نا کہ آئین دستور ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو گورن کرتا ہے, مگر دیکھیں دستور کو وہی ڈاکومنٹ رہنا چاہیے جو گورن کرے, نہ کہ وہ پاور شیئرنگ ڈاکومنٹ بن جائے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم اس وقت آپ کا پاور شیئرنگ ڈاکومنٹ بن گیا ہے, اور ہم نے پورے آئین کا ایک مذاق بنا دیا ہے. دیکھیں ہم خود اس کو گورن کریں. باقی مولانا صاحب ظاہری بات ہے ان کی اپنی ایک جدوجہد ہے. اچھا, آپ کا اس میں تبصرہ ایسی حد تک ہے کہ جی ہو گئے جی. اچھا, اور مین ویل مجھے دانیال بھائی جب تک کامران صاحب کنیکٹ کرتے ہیں بتا دیں, اس کار خیر میں جس کے آپ نے اتنی فیوز و برکات گنوائی ہیں ابھی, تو میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے سب سے عظیم لیڈر کے ہوتے ہیں, تو وہ اس کار خیر سے اپنے آپ کو محروم تو نہیں رکھیں گے نا, اور جب ووٹنگ ہوگی تو وہ آئیں گے نا. I think last time when he showed up it was for 26th amendment, I guess October 2024 if I'm not wrong. تو ابھی 27 میں بھی دوبارہ چہرہ دکھائیں گے. بالکل ہی showed up. دیکھیں پھر یٹ اگین آئی تھنک کہ ڈپینڈ کرے گا نمبر گیم کے اوپر کہ ہمیں 2/3 کے لیے کتنے بندے چاہیے, اور اگر کوئی شارٹ ہوئے یا کوئی ضرورت ہوئی زیادہ خاص تو میاں صاحب ول بی دیر انشاءاللہ. ان کو تو ہر صورت میں آنا چاہیے لیڈنگ فرام دا فرنٹ, کہ بھائی چاہے بندے پورے ہوں یا نہ ہوں تو آئے نا ووٹ دیں, ذرا کہیں کہ دیکھو کیا زبردست. دیکھیں پارلیمانی پارٹی کو لیڈ جو ہے, انہوں نے پارلیمانی پارٹی کو لیڈ کرنے کا جو اختیار ہے وہ شہباز صاحب کو دیا ہے, اور شہباز صاحب اس کو بڑے احسن طریقے سے اپنے اختیار کو اپنی جاب کو کر بھی رہے ہیں, اینڈ ہی از بین ڈوئنگ اے گریٹ جاب. سو آئی تھنک اف نیڈیڈ تو انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب ول بی دیئر. ہی از اے لیڈر, پوری جماعت کے لیڈر ہیں, ملک کے لیڈر ہیں, اور اگر نہ ہوا تو شاید پھر وہ نہ آئے, لیکن ایز آف رائٹ ناؤ اور میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ خبریں آتی رہتی ہیں, تو ہی از فائن الحمدللہ, سب ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر جی, ہی از فائن. بیچ میں کچھ ہیلتھ اور چیک اپس وغیرہ ان کے چل رہے تھے, بٹ ادروائز ہی از فائن اینڈ از ان گڈ ہیلتھ اینڈ گڈ اسپرٹ ماشاءاللہ, اور ان کی مشاورت سے ہی چیزیں آگے چلتی ہیں اور چل رہی ہیں. اور جو میں نے قاہرہ صاحب سے بھٹو صاحب سے متعلق سوال کیا, انہوں نے کہا بھائی جان زندوں پہ رہو یار, تو میں بھی زندوں کی فہرست پہ آ گیا. میاں صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا آپ کو. تو آپ اتنا زیادہ پیچھے سے جاتے ہیں, جذباتی ہو گیا تھوڑا نا, وہ 73 کا ہی نہیں آتا. تو میاں صاحب خوش ہیں, وہی نا آپ جیسوں کے لیے کہتے ہیں کہ بارود تھوڑا کم رکھو. نہیں میں دیکھیں فوراً میں لائن پہ آ گیا جیسے میں نے بتایا. تو میاں صاحب خوش ہیں کہ اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ ان دا پارلیمنٹری ہسٹری آف پاکستان, اینڈ ہی از گلیڈ دیٹ ہز پارٹی از لیڈنگ اٹ, اینڈ خوش ہیں وہ میاں صاحب. دیکھیں آئی ایم شیور میاں صاحب از ویری, کیونکہ میری ابھی ڈائریکٹلی بات تو نہیں ہوئی, بٹ آئی ایم شیور, اینڈ وائی ایم آئی شیور از بیکاز جب میاں صاحب کی جماعت کو یہ ریل سنبھالی گئی تھی تو آپ کے چینل کے اوپر ڈبیٹ چل رہی تھی. وہ ڈبیٹ بادامی صاحب یہ تھی کہ ملک 24 گھنٹوں میں 48 آورز میں 72 آورز میں دیوالیہ کر جائے. جی, اور الحمدللہ سے نکل گیا, دیوالیہ کر گیا ہے, وہاں سے ہم نکلے ہیں, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ترمیم ٹھیک ہے یا غلط. صحیح. اچھا, وہ کاٹ رہا ہوں چونکہ ٹائم کا وقت کم رہ گیا, اور کامران صاحب کا انفارچونیٹلی رابطہ ہم سے ہو نہیں پا رہا تھا, یا 5 ہے, تو انشاءاللہ وی آر آن دی رائٹ ٹریک. فائنلی ہو گیا. کامران صاحب میں سوال مختصر رکھتا ہوں, آپ بتائیے گا جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ کے ایک سینیٹر نے ادھر ووٹ کر دیا, اس بارے میں بتائیے گا. ہیلو جی کامران صاحب آپ کہیے گا اسی جو آپ بتا رہے تھے. ایسا ہے کہ ایک تو اپنا ابرو صاحب نے جو ایک ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا کہ 26th امینڈمنٹ میں جو ہے نا ان کے گھر والوں کو جو ہے اٹھا کے لے گئے تھے, اور اس وقت ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا, تو اس لیے وہ ووٹ دے رہے ہیں. تو ان کو ساتھ ان کا کسی نے نہیں دیا, مگر ووٹ انہوں نے انہی کو ان کے اوپر وہ الزام لگا رہے تھے, انفارچونیٹ. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی, جب انہوں نے ریزائن کیا تو ریزگنیشن کے بعد چیئرمین نے ہمارے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو دوبارہ الیکٹ کروائیں گے. تو چیئرمین کا میرا خیال ہے کسٹوڈین آف ہاؤس جو ہے نا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح کی وہ کریں. پھر اگلا اس میں جو ہمارے والا تھا, ہمارے والے کا آتے ہوئے کا بھی کلپ دیکھا آپ نے کہ اس کو کیسے جو ہے نا ابرو صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ پروٹوکول میں لایا جا رہا تھا, اور جاتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا. تو یہ جو ہے نا لوگ سبق سیکھیں ان چیزوں سے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سے سبق لیں.
باقی رہی بات قائل کرنے کی، تو قائل جو ہے وہ ہم بھی اتنے پاکستانی ہیں جتنا اس ملک میں کوئی بھی پاکستانی ہو سکتا ہے. ہم کامران صاحب اگر سوری آپ میرے ساتھ رہیں اگر، بیکاز آئی ہیو اے نیوز ٹو شیئر، بہت افسوسناک خبر ہے لیکن وہ اب ذرائع سے کنفرم ہو گیا ہے اب سارا کچھ. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، مشہور و معروف کالمسٹ، مشہور و معروف صحافی رہے اور ایوان بالا آپ کے کولیگ جناب عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ انتقال فرما گئے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب انتقال فرما گئے ہیں. یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ایک صحافت سے بھی وابستہ رہے، پروفیسر بھی رہے، میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں تھے. میاں نواز شریف صاحب کی جب وطن واپسی ہو رہی تھی تب ان کے بالکل ساتھ والے سیٹ پہ تھے. یہ تاثر بھی تھا ان کے بارے میں کہ مولانا صاحب کے بارے میں کہ میاں صاحب کی بہت ساری تقاریر کے رائٹر وہ ہوا کرتے تھے، ان کے کالمز، اور پھر پاکستان کے ایوان بالا کے فرد یعنی کہ پاکستان کے سینیٹر. آج بلکہ وہ جب نمبر گیم کی بات ہو رہی تھی تب یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ عرفان صدیقی صاحب آج نہیں ہوں گے چونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جو کہ تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے، وہ انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب عرفان صدیقی صاحب انتقال فرما گئے ہیں. دانیال صاحب کوئک کامنٹ آپ اس پہ کیجیے گا، اور آپ کو اطلاع تھی یہ کب ہوا ہے یہ واقعہ؟ ابھی آفیشیل ہمیں کنفرم ہو رہا ہے، ویسے کب ہوا ہے یہ معاملہ صاحب؟ نہیں جی نہیں، مجھے اطلاع نہیں تھی. آئی نیو دیٹ ہی واز ان ویل، اور بس یہ ابھی پھر آپ کے پروگرام سے پتہ چلا. ابھی ہم آدھا گھنٹہ پہلے وی چیک تو ہی واز ان شفا اینڈ دے سیڈ کہ ہی از آن آکسیجن. تو بس اللہ تعالیٰ ان کا بھی، یہ تو بڑی ایک سیڈ نیوز آپ نے سنائی ہے. میرے والد کے بھی استاد تھے، وہ میرے استاد بھی رہے ہیں، اور میں ان کے بچوں کی جگہ بڑا ایک پیار کا ریلیشن شپ تھا میرا ان کے ساتھ، اور میں تو سیاسی بہت سی چیزیں ان سے سیکھی ہیں. اور اگر میں آج بیٹھا ہوں تو ان کا بہت پیار ہے، اور انہوں نے مجھے بڑی چیزیں سکھائی. اینڈ ہی از بین اے ٹرو ڈیموکریٹ. کامران صاحب اب یہ معاملہ ہو گیا تو میں سیاسی بات نہیں کرتا چونکہ 1-2 منٹ ہی، تو میں چاہتا ہوں اسی پہ آپ کامنٹ کر کے جو بھی آپ کلوزنگ ریمارکس آپ دیجیے گا پھر ہم اسی پہ بات آپ کر لیجیے گا. کامران مرزا صاحب وہ اچھے آدمی تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ہم سب کو جانا ہے، اسی گھر میں جانا ہے اللہ پاک کے، اور ہم سب کے ساتھ اللہ پاک اچھا معاملہ کرے. نیازی صاحب آپ کیا کہیے گا پھر کلوز کرنے میں؟ بے شک جی، سب نے جانا ہے، مگر ہمیں تیاری ہماری بہت لمبی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کا آگے کا سفر آسان رکھے. ٹھیک بات ہے، اللہ سب کے لیے آسان ہے. بہت شکریہ. میں مزید پھر اب آگے بات نہیں لے کے جاتا، بس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر جناب عرفان صدیقی صاحب جو کہ 2 ہفتے سے شدید علیل تھے، اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. سینٹ میں پاکستان نہ صرف کے سینیٹر تھے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر تھے وہ سینٹ میں. اور ظاہر ہے میں نے کہا میاں نواز شریف صاحب سے ان کا تعلق کئی اور پارلیمنٹیرینس کے بالکل برعکس بڑا ایک ذاتی نوعیت کا تعلق، ساتھ سفر کرنا، گھر آنا جانا، وہ والا تعلق تھا. اسپیچ رائٹر اور وہ سارا تھا. الفاظ پہ بڑا ملکہ تھا. مجھے یاد ہے میں ان کے اکثر کالم کی رائے سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے، اتفاق بھی کیا جاتا ہے، لیکن میں ان کے کالم باقاعدگی سے اس لیے پڑھتا تھا کہ الفاظ کے چناؤ میں اور اردو کے بہترین